میرے دوستوں، بزرگ بھائیو، السلام علیکم۔ تحفہ عاجل الاسلام مدد۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ملائکہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت و بخشش کا طلبگار جو اس ماہ مقدس میں اپنی مغفرت و بخشش کرائے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، بخشش نہ کرا سکے۔ بہرحال یہ ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں ایک ایک نیکی کے بدلے میں ہزاروں اور لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کا بے بہا نزول ہوتا ہے، اور اس مقدس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال انجام دیں، نمازیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، روزے رکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوشنود ہو، اور آل محمد علیہ السلام کی اطاعت کریں تاکہ ان کی پیروی کر کے ہم سرخرو و کامیاب ہوں، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے۔ اور ماہ رمضان کے حوالے سے جو اس کے احکام ہیں روزے کے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کے فرامین لوگوں تک پہنچیں، کیونکہ کافی دوستوں نے بارہا اصرار کیا ہے کہ ماہ رمضان میں روزے کے احکام کے متعلق کچھ بتائیں۔ تو جو شخص ماہ رمضان میں جان بوجھ کر ایک دن بغیر کسی عذر کے روزہ نہ رکھے، جو شخص بھی بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتا ایک دن میں، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 ماہ پے در پے روزہ رکھے، 2 مہینے تک پے در پے وہ روزہ رکھے گا، اور معصوم فرماتے ہیں کہ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو صدقہ دے۔ یعنی 2 مہینے پے در پے روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا صدقہ دینا۔ اگر صدقہ دینے کی طاقت نہ ہو اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، یعنی معافی طلب کرے، اپنے اس روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو مزدور حاملہ ہو اور دودھ پلانے والی عورت، یعنی چاہے وہ حاملہ ہو یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہو، جس کا دودھ کم ہو، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مجبوری کی وجہ سے، یعنی بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی یا حاملہ ہے، بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرے؟ معصوم فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ روزے کے فدیے میں ایک مد تقریباً 3 پاؤ اناج صدقہ دے، اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرے، جو روزے اس نے چھوڑ دیے ہیں ان روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں کچھ روزے قضا ہو جائیں تو جس ماہ میں چاہے لگاتار رکھ کر ادا کر دے، یعنی جو روزے اس نے ماہ رمضان میں قضا کیے ہیں وہ مسلسل کسی مہینے میں بھی رکھ کر ادا کر سکتا ہے ان کی قضا، اور اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو جیسے چاہے رکھ کر ان روزوں کی قضا کرے، اور وہ جتنے بھی روزے چھوڑ دیے تھے ان دنوں کے روزے وہ پورے کرے، متفرق طریقے سے یا لگاتار، یعنی دونوں صورتوں میں اس کے لیے روزے رکھنا جائز ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان تھا۔ اس کے آگے معصوم فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ روزے کا کفارہ صدقے کی صورت میں ادا کیا جائے۔ یہ چھٹے معصوم کا فرمان ہے، یعنی روزے کا کفارہ سب سے زیادہ افضل جو ہے نا وہ کفارہ صدقے کی صورت میں ہے ادا کرنا۔ اور معصوم فرماتے ہیں، یہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی شخص کو ماہ رمضان میں مزدوری وغیرہ کے لیے سلسلے میں مزدوروں کو بلانا پڑتا ہے اور ایسے مزدور روزہ نہیں رکھتے، تو وہ مزدوروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے۔ یعنی جو صاحب خانہ ہے جس نے مزدوری پر لوگوں کو بلایا ہوا ہے اور مزدوروں نے اگر روزہ نہیں رکھا ہوا
تو ان کے کھانے پینے کے لیے انتظام کرنا ہوتا ہے، تو صاحب خانہ ان مزدوروں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ مبطلات روزہ کے متعلق معصوم فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر روزہ دار قصداً قے کرے، یعنی قصداً قے کرے تو اس پر روزے کی قضا واجب ہے، لیکن اگر بلا قصد قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی کلی کر کے اپنے منہ کو صاف کر لے، یعنی بلا قصد اگر قے آ گئی ہے تو اس سے روزہ معصوم فرماتے ہیں نہیں ٹوٹتا، جبکہ اگر جان بوجھ کر قے کرے گا، قصداً قے کرے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کھانے پینے کے متعلق معصوم فرماتے ہیں کہ کھانے پینے اور عورت سے مقاربت کرنے اور پانی کے اندر غوطہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یہ 3 کام معصوم نے بتایا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کھا پی لے یا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے یا پھر پانی کے اندر ڈبکی لگا لے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر جھوٹ و افطرا پردازی سے، یعنی ان پر جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی معصومین علیہ السلام کے متعلق کسی بھی حدیث کو بیان کرنا کہ فلاں معصوم نے یہ حدیث بیان کیا ہے اور وہ معصوم کا فرمان نہ ہو، وہ معصوم کا قول نہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے روزے کے دوران احتیاط کرنی چاہیے، کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے جس کے متعلق انسان کو یقین نہ ہو یا علم نہ ہو، یعنی جب انسان کو علم ہو، یقین ہو کہ معصوم کا فرمان ہے تب وہ معصوم کا فرمان بیان کرے، ورنہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان ایام میں یعنی اپنی زبان کو روزہ رکھیں، خاموشی اختیار کریں، یعنی ایسے کوئی بیان نہ دیں جس سے یعنی لوگوں کو تاثر ظاہر ہو کہ یہ معصوم کا فرمان نہیں ہے، اور معصوم کا فرمان نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال سرکار فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر کوئی شخص وضو کے لیے کلی کر رہا ہو اور اس کے حلق میں پانی چلا جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی واجب نماز کے لیے وضو کرنا ہے اور وضو کرتے دوران اس کے حلق میں پانی کلی کرتے وقت پانی چلا جائے تو معصوم فرماتے ہیں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بغیر وضو کے کلی کر رہا ہے، یعنی نماز کے لیے وضو نہیں کر رہا، یعنی ویسے ہی کلی کی ہے اس نے، تو اس کے حلق میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یعنی وضو کے لیے اگر اس نے کلی کی ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے دوران کلی کرتے ہوئے اس کے حلق میں پانی چلا گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اور یاد رکھیں یہ بھی جان بوجھ کر حلق میں پانی نہیں ڈالنا، یعنی اندر حلق کے اندر پانی جان بوجھ کر نہیں ڈالنا، یعنی بھول چک کر اگر یعنی ضمناً اگر چلا گیا ہے، یعنی اگر جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے یا وضو کے بغیر کلی کر رہا تھا تو اگر اس کے حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان تھا۔ اس کے علاوہ سرکار فرماتے ہیں کہ روزے کے حالت میں ایسی خوشبو نہیں سونگھنی چاہیے جو پاؤڈر کی شکل میں ہو، کیونکہ وہ پاؤڈر دماغ تک پہنچے گا۔ یہ بھی بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ روزے کی حالت میں ایسی خوشبو نہیں سونگھنی چاہیے جو پاؤڈر کی شکل میں ہو، اور اس سے کیونکہ وہ خوشبو جو ہے نا وہ پاؤڈر دماغ تک پہنچ جائے گی، تو یہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان تھا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے کے دوران دانت نکلوانا یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے منہ خون آلود ہو جائے جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یعنی دانت نکلوانا ہو یا ایسا کام کرنا جس سے منہ خون آلود ہو جائے تو یہ معصوم نے منع کیا ہے، روزے کی حالت میں ایسا جائز نہیں ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے پانی میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، روزے کی حالت میں عورت پانی میں نہیں بیٹھ سکتی، منع کیا گیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مومن کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو عام معاشرے میں چل رہا ہے
لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں اور روزے کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ حالانکہ انسان کے ہاتھوں کو روزہ ہونا چاہیے، انسان کی زبان کو روزہ ہونا چاہیے، انسان کی آنکھوں کو روزہ ہونا چاہیے، انسان کے کانوں کو روزہ ہونا چاہیے، انسان کے پیروں کو روزہ ہونا چاہیے، انسان کے جسم کے ہر ایک اعضاء کو روزہ ہونا چاہیے۔ ان کوئی ایسا کام نہ انجام دے جس سے معصیت خدا انسان سے صادر ہو۔ یعنی معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی مومن کی غیبت نہ کرے، کیونکہ غیبت کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس پر روزے کی قضا لازم ہے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، یک کے بعد دیگرے محرم پر نگاہ ڈالنا اور ظلم کرنا، خواہ کم ہو یا زیادہ، روزے کو توڑ دیتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، عام طور پر معاشرے میں لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ایک کے بعد دیگر نامحرم پر نگاہ ڈالنا، یعنی کسی نامحرم عورت پر نگاہ ڈالنے سے یہ روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور ظلم کرنا چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معصوم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے جائز نہیں ہے کہ بھیگے کپڑے کو اپنے بدن سے چسپاں کرے جب تک کہ اس کپڑے کو نچوڑ نہ لے۔ یعنی اگر کوئی کپڑا آیا اس کے بدن پر تو اس کو انسان گیلا کرتا ہے، تو گیلا کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح نچوڑ لے۔ یعنی بھیگے کپڑے کو، گیلے کپڑے کو نچوڑنے کے بعد اپنے بدن پر رکھ سکتا ہے، لیکن اگر نچوڑنے کے علاوہ اگر رکھا ہے، یعنی بغیر نچوڑنے کے، تو وہ درست نہیں ہے، معصوم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس کے علاوہ معصوم فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنا مکروہات میں سے ہے۔ یعنی کان میں دوا ڈالنا ہو یا ناک میں یا آنکھ میں، یہ مکروہات میں سے ہے۔ معصوم نے منع کیا ہے کہ ناک میں، کان میں اور آنکھ میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر غلیظ بو سونگھے، یہ بھی مسئلہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، یعنی اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر غلیظ بو سونگھے یا گھر میں جھاڑو دے، عام طور پر عورتیں گھر میں جھاڑو دیتی ہیں، لیکن روزہ دار عورت کو چاہیے وہ گھر میں جھاڑو نہ دے، کیونکہ اس کی جو جھاڑو کی جو وہ ہے، یعنی اس کی جو گرد و غبار ہے وہ حلق تک چلی جائے گی، اور معصومین نے منع فرمایا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو دے اور اس کے ناک میں اور حلق میں غبار داخل ہو جائے تو اس پر کفارہ، روزے کا کفارہ واجب ہے۔ تو بڑی یہ سخت بات ہے، سخت فرمان ہے، کیونکہ عام طور پر روزہ دار عورتیں گھروں میں جھاڑو دیتی ہیں، تو ان عورتوں کو، روزہ دار عورتوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ لیکن اگر بلا ارادہ بو یا دھواں یا غبار حلق میں داخل ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی گھروں میں عورتوں کو چاہیے کہ ایسی عورت گھر میں جھاڑو دے جس کو روزہ نہ ہو۔ اگر روزہ دار عورت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گھر میں جھاڑو دینے سے پرہیز کرے، کیونکہ گرد و غبار اس کے حلق میں چلا جائے گا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کا فرمان تھا۔ بہرحال سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک روزہ دار نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے پانی اس کے حلق میں داخل ہو جاتا ہے، تو اگر یہ وضو واجب نماز کے لیے ہے تو اس پر کچھ نہیں ہے۔ اگر واجب نماز کے لیے وہ وضو کر رہا تھا اور وضو کے دوران یعنی اس کے حلق میں پانی چلا گیا، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، لیکن اس کے حلق میں پانی چلا گیا، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر وہ واجب نماز کے لیے وضو تھا تو اس پر کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن اگر مستحب نماز کے لیے ہے تو پھر اس پر اس روزے کی قضا واجب ہے۔ اس کے علاوہ سرکار فرماتے ہیں، یہ دیکھیں ہم معصومین علیہ السلام کے فرمان بیان کر رہے ہیں، کسی مولوی کا کوئی ذاتی فتویٰ نہیں ہے، یہ علماء محدثین نے جو حدیثیں نقل کی ہیں، جو حدیثیں جمع کی ہیں، ہم وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی شک و شبہات ہوں تو وہ ہماری حدیثوں کی کتابیں ملا یاد الفقیہ، اصول کافی، فروع کافی، استبصار اور وسائل الشیعہ
اور تہذیب الاحکام ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری کتابیں موجود ہیں جن میں یہ معصومین علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی بیان کرنا ہے معصوم کے فرمان کے مطابق بیان کرنا ہے، اپنا ذاتی فتویٰ نہیں دینا۔ حسبنا توضیح المسائل والے ہم نہیں ہیں، حسبنا مجتہد والے ہم نہیں ہیں، ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو ترجیح دیتے ہیں، اور معصومین علیہ السلام کے جو فرامین روضے کے متعلق بیان ہوئے ہیں وہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال سرکار فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کے کان میں تکلیف ہو تو وہ اپنے کان میں دوا ڈال سکتا ہے، بشرط یہ کہ دوا اس کے حلق تک نہ پہنچے، یعنی حلق تک نہ پہنچے جو دوا کان میں ڈالی جائے۔ لیکن اگر عام طور پر دوا حلق تک پہنچتی ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر ڈاکٹر سے پوچھ لینا چاہیے کہ وہ دوا حلق تک پہنچ جاتی ہے تو پرہیز کرے، اگر حلق تک نہیں پہنچی تو وہ ڈال سکتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ اس کے علاوہ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو بوسہ دینا چاہتا ہے تو بوسہ دینے سے روزہ ناقص نہیں ہوتا، لیکن جوان آدمی کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی بوسہ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یعنی بوسہ دے بھی دیتا ہے تو وہ روزے کو مکروہ کرتا ہے، جوان آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو لیکن روزہ ناقص نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے مکروہات میں سے، یعنی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر روزے کے دوران پیٹ سے ترش پانی حلق میں آ جائے، بعض اوقات کھٹے ڈکار آتے ہیں، ترش پانی پیٹ سے حلق تک پہنچ آئے تو اور پھر پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی وہ پانی حلق سے باہر منہ میں نہیں آیا، یعنی وہ حلق تک پہنچا پھر اندر چلا گیا واپس، جس کو ہم کھٹا ڈکار کہتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ اس سے روزہ باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ کھٹا ڈکار باہر آ گیا ہے تو جو ترش پانی باہر آیا اس کو باہر نکال دے اور کلی کر لے۔ بہرحال سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان تھا۔ آگے امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حالت روزہ میں ایسی دوا آنکھ میں نہیں ڈالی جا سکتی جس کا ذائقہ حلق تک پہنچ جائے، لیکن اگر ذائقہ حلق تک پہنچنے کا امکان نہ ہو تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ اس کا ذائقہ جو دوا وہ آنکھ میں، کان میں یا کسی اور یعنی جگہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کا یعنی کان اور آنکھ میں ڈالنا چاہتا ہے یا ناک میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس کا ذائقہ اگر حلق تک پہنچ جاتا ہے تو پرہیز کرے، اگر اس کا ذائقہ حلق تک نہیں پہنچتا تو ڈاکٹر سے پوچھ کے وہ دوا ڈال سکتا ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان تھا۔ اس کے علاوہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے میں پھول یا خوشبو سونگھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ روزے کی حالت میں پھول یا خوشبو سونگھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا پھول سونگھنے میں ممانعت ہے جس سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، یعنی ایسا پھول نہیں سونگھ سکتا جو بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت روزے کی حالت میں اپنے بچے کو روٹی چبا کر کھلا سکتی ہے، یعنی روٹی کے ٹکڑے وہ نگلے نہیں بلکہ وہ چبا کے اپنے چھوٹے بچے کو، معصوم بچے کو وہ چبا چبا کر بچے کو وہ روٹی کھلا سکتی ہے، اور بلکہ پرندے کو بھی کھلا سکتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ بچے کے علاوہ اگر چھوٹا پرندہ ہے، انہوں نے پالا ہوا ہے، پالتو جانور ہے، اس کو بھی وہ چبا کے وہ روٹی کے ذرات نگلے نہیں، حلق کے اندر نہ چلے جائیں بلکہ وہ چبا کے بچے کو یا پرندے کے بچے کو وہ کھلا سکتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ روزہ دار اگر بلغم نگل لے تو معصوم فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کی حلق میں مکھی داخل ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اچانک کوئی مکھی اندر چلی گئی ہے یا مچھر چلا گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ معصوم کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھے تو اس کی آنکھیں، کان، زبان، جلد
بلکہ ایک ایک بال روزہ رکھے، یعنی اس کا جسم کا ایک ایک ذرہ روزے کی حالت میں ہو، کوئی ایسا کام انجام نہ دے جس سے انسان معصیت کی طرف چلا جائے۔ روزہ دار اگر بغیر وضو کے کلی کرے یا ناک میں پانی ڈالے تو اس کی تری اس وقت تک نہ نکلے جب تک 3 مرتبہ تھوک نہ لے، یعنی 3 مرتبہ اچھی طرح تھوک دے۔ تھوکنے کے بعد اگر کوئی تری باقی رہ گئی ہے منہ میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔